जाने जहां में खुश आमदीद और अमर बेल की किस नंबर 19 में भी खुश आमदीद। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि शहला और अलीज़े सिकंदर एक कॉन्सर्ट से वापस आ रही होती हैं जब 4 लड़कों का एक ग्रुप उनका पीछा करना शुरू कर देता है। उन पर आवाजें भी कसता है और कहकहे भी लगाता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर को रवाना होती हैं तो देखती हैं कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है और उन्हें पहचानने में देर नहीं लगती कि उस गाड़ी में वही 4 लड़के होते हैं। खुशकिस्मती से गाड़ी की स्पीड तेज करते हुए वो कुछ न कुछ मैनेज करते हुए शहला के घर की तरफ चले जाते हैं और वो बाहिफाजत शहला के घर पहुंच भी जाते हैं। शहला उसे कहती है कि आज वो उनके घर रह जाए या फिर कुछ घंटों के लिए रुक जाए, लेकिन वो शहला की बात नहीं मानती और यहाँ उससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो गार्ड को भेजती है कि रोड खाली है, वो देखकर आए, और जब उसे इत्मीनान हो जाता है कि रोड पूरी तरह से खाली है तो वो अकेली निकल आती है रात को इस सुनसान रोड पर। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, थोड़ा ही आगे बढ़ती है, तो वो देखती है कि वो लड़के वहां पे मौजूद होते हैं और वो लड़के भी इसको पहचान जाते हैं और वो भागते हुए इस पर हमला भी कर देते हैं। लेकिन वो किसी न किसी तरह से यहाँ पे भी मैनेज कर लेती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उसने गाड़ी का एक शीशा बंद नहीं किया और अब वो वहां से उसकी तरफ लपकते हैं। अब वो किस तरह से अपने आप को बचाती है या क्या करती है वो, ये हम जानेंगे आज की एपिसोड में। जब उसके दोस्त ने उसे मशवरा दिया था कि मैं उसके बाल खींचते हुए उसे लॉक से पीछा करता हूं और तुम अपना हाथ अंदर डालकर लॉक खोल देना, तो अलीज़े ने सर उठाकर उस लड़के को देखा था और वह गर्दन मोड़े तेज आवाज में अपने पीछे खड़े दूसरे लड़के से मुखातिब था और उसका बाजू खिड़की के अंदर था और उस वक्त वो बिल्कुल साकित था। और अलीज़े ने यकदम बिजली की तेजी के साथ उसके बाजू पर अपने दांत जमा दिए। वह जितने जोर से उसे काट सकती थी उसने उसे काटा और उस लड़के ने एक चीख मारी और तेज से अपना बाजू गाड़ी से निकाल दिया। इससे पेशतर कि दूसरा लड़का आगे बढ़ता और कुछ भी करता, अलीज़े ने शीशा बंद कर दिया और उसने उन लड़कों को गालियां देते भी सुना था, लेकिन वो रोते हुए अपनी सीट पर वापस आई और उसने गाड़ी स्टार्ट करके उसे रिवर्स करना शुरू कर दिया। लेकिन वो लड़के यहां भी नहीं रुके, वो अब भी उसकी गाड़ी के साथ भाग रहे थे और अलीज़े ने यकदम फिर उन्हें रुकते देखा। वो गाड़ी रिवर्स करती रही, लेकिन फिर अचानक उसने एक लड़के को झुककर जमीन से कुछ उठाते हुए भी देखा और जब वो सीधा हुआ तो अलीज़े ने बेख्तियार चीख मारी, क्योंकि इस लड़के के हाथ में एक बड़ा सा पत्थर था और वो जान चुकी थी कि वो क्या करना चाहते थे। वो लड़का एक बार फिर दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ आया और अलीज़े ने उसे विंड स्क्रीन पर वो पत्थर उछालते देखा। उसने आंखें बंद कर लीं और उसे एक धमाके की आवाज सुनाई दी और अपने चेहरे और लिबास पर शीशे की किरचियां लगती महसूस भी हुई। अब विंड स्क्रीन टूट चुकी थी, मगर खुशकिस्मती से वो पत्थर उसे नहीं लगा था। वो गाड़ी रिवर्स करती रही और बायां बाजू उठाकर उसने अपने सामने की टूटी स्क्रीन को आंखें खोले बगैर महसूस किया, क्योंकि उसे खौफ था कि आंखें खोलने पर हवा से उड़कर कोई किरची भी उसकी आंखों में जा सकती है। मगर स्क्रीन मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी और जिस वक्त उसने आंखें खोली उस वक्त वो लड़के खासी दूर सड़क पर थे और खुशकिस्मती से गाड़ी सड़क पर ही रही थी और पीछे किसी चीज से नहीं टकराई थी। लेकिन वो सड़क गुजर चुकी थी जिस पर वो मुड़ना चाहती थी और वो गाड़ी रिवर्स करती रही, लेकिन आगे की तरफ जाना अब बेकार था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह उन लड़कों के करीब जाए और उसने सोचा था कि वो इसी तरह गाड़ी रिवर्स करती जाएगी और आगे आने वाली सड़क पर मुड़ जाएगी। उसका खौफ अब कदरे कम तो हो गया था, क्योंकि वो लड़के अब बहुत दूर रह गए थे, लेकिन वो अब भी उन्हें सड़क पर देख सकती थी। और तभी अचानक उसने खड़े उन लड़कों को पीछे मुड़कर देखते हुए देखा और अलीज़े का सांस रुकने लगा। उन लड़कों की गाड़ी अब उसकी तरफ आ रही थी और यकीनन उस लड़के ने टायर तब्दील कर लिया था,
اور اب وہ گاڑی کو ان لڑکوں کی طرف ہی لا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے بعد کیا کرتے۔ وہ ایک بار پھر اس کے پیچھے آتے اور اس بار وہ ان سے کسی طرح جان نہیں چھڑا سکتی تھی۔ وہ اب گاڑی پر سوار ہو رہے تھے اور ایلیزا جانتی تھی کہ چند لمحوں کے بعد وہ اس کے سر پر ہوں گے۔ اس نے دعائیں پڑھتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ کچھ اور بڑھا دی اور پھر اچانک اسے سڑک نظر آ گئی اور گیئر بدلتے ہوئے اس نے گاڑی کو سڑک پر ڈال دی۔ وہ بھی ایک ذیلی سڑک تھی، مگر اب ایلیزا یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون سی سڑک ہے۔ اسے واحد تسلی یہ تھی کہ گاڑی اب ریورس گیئر میں نہیں تھی اور وہ تیز رفتاری سے اسے چلا سکتی تھی، مگر سامنے سے آتی ہوئی ہوا اسے آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی اس نے سائیڈ مرر سے ان لڑکوں کو اس روڈ پر ٹرن لیتے ہوئے دیکھا اور اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ گاڑی بہت تیز رفتاری سے اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور ایلیزا نے بہت تیزی سے ایک اور ٹرن لیا، اور جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کے اعصاب جواب دیتے جا رہے تھے۔ اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ بہت تیز رفتاری سے کار نہیں چلا سکتی، کیونکہ ٹوٹی ہوئی ونڈ سکرین سے آنے والی جو ہوا کے تھپیڑے تھے اسے سڑک پر کچھ بھی دیکھنے نہیں دے رہے تھے، اور وہ سڑکیں ویران بھی تھی، سامنے سے کوئی ٹریفک بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے وہ کسی نہ کسی طرح ان پر گاڑی چلا رہی تھی، مگر وہ جب بھی مین روڈ پر پہنچتی وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ضرور ہو جاتی۔ وہاں وہ اس طرح آنکھیں کھولتے بند کرتے ہوئے گاڑی نہیں چلا سکتی تھی۔ وہ پھر بھی مین روڈ پر جانا چاہتی تھی اور اس کا خیال تھا کہ وہاں جا کر وہ گاڑی روک کر سڑک پر اتر جائے گی اور مدد لے گی، اور وہ جانتی تھی کہ اتنی ٹریفک اور لوگوں کے درمیان وہ لڑکے اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر سکتے، اور اسے اب اپنی اور شہلا کی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ انہیں ان لڑکوں سے جان چھڑانے کے لیے کسی بھی چوک میں تعینات ٹریفک کانسٹیبل کے پاس گاڑی روک دینی چاہیے تھی، اور وہاں ٹریفک کانسٹیبل اور لوگ کسی نہ کسی طرح تو ان کی مدد کر ہی سکتے تھے۔ اور اس کی دوسری حماقت یہ تھی کہ ایک بار شہلا کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے دوبارہ اکیلے نکلنے کی غلطی کی، اور وہ سوچنے لگی کہ میں اس کے ڈرائیور کے ساتھ کیوں نہیں آئی، یا پھر اپنی گاڑی وہاں چھوڑ کر اس کی گاڑی ہی لے آتی، کم از کم یہ لوگ گاڑی کو اتنی جلدی نہ پہچان لیتے۔ اب وہ خود کو کوس رہی تھی۔ ایک سڑک سے دوسری سڑک پر مڑتے ہوئے سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بری طرح اس علاقے میں پھنس چکی ہے۔ وہ یہ نہیں جان پا رہی تھی کہ وہ کس سڑک پر ہے، اور اسے خوف آ رہا تھا کہ گاڑی کی ٹینکی میں زیادہ پیٹرول نہیں تھا اور گاڑی کبھی بھی بند ہو سکتی تھی، یا پھر اس طرح چکر لگاتے لگاتے اس کا ٹائر فلیٹ ہو جاتا تو۔ اور پھر اس نے سوچا کہ مجھے کسی کے گھر کے اندر داخل ہو جانا چاہیے، کسی بھی گھر کے اندر، اور پھر ان سے مدد لینی چاہیے۔ اس نے یکدم فیصلہ کیا اور ایلیزا نے کار چلاتے ہوئے اب گھروں کے گیٹ دیکھنا شروع کر دی، اور پھر ایک موڑ پر اور پھر ایک جگہ گاڑی ایک گھر کے کھلے گیٹ کے اندر وہ لے گئی۔ وہ گاڑی روکے بغیر سیدھا پورچ میں لے گئی اور وہاں کھڑی گاڑی کے پیچھے اسے روک دیا، اور اس نے اپنے پیچھے گیٹ کی طرف سے آتے ہوئے چوکیدار کو چلاتے سنا، اور ایلیزا نے برق رفتاری سے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر آئی اور کہنے لگی گیٹ بند کر دو۔ اس نے چلا کر چوکیدار سے کہا، لیکن وہ اس کی طرف آتا رہا اور اسے اچانک خوف محسوس ہونے لگا کہ لڑکوں کی گاڑی بھی اسی طرح کھلے گیٹ سے اندر آ سکتی ہے اگر انہیں یہ شک ہو گیا کہ یہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے تو۔ اور پھر اس نے چلا کر کہا گیٹ بند کر دو، کچھ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں پلیز۔ وہ بلند آواز میں چلاتی رہی اور تبھی سے اندازہ ہوا کہ چوکیدار اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ خاصا دور تھا اور مسلسل اس کی طرف آ رہا تھا۔ اور پھر اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی بھاگ کر گیٹ بند کر دینا چاہیے۔ اس نے ابھی ایک قدم آگے ہی بڑھایا تھا کہ اسی وقت اس نے کھلے گیٹ کے سامنے سڑک پر ایک گاڑی کو آہستہ آہستہ رکتے ہوئے دیکھا، اور وہ چاروں گاڑی میں بیٹھے ہوئے گردنیں موڑے اندر کا جائزہ ہی لے رہے تھے، اور ایلیزا ان کے بالکل سامنے تھی۔ اس نے پلک جھپکتے میں اس گاڑی کو رکتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہوئے بھی، اور وہ جان چکی تھی کہ وہ گاڑی کو اندر لانے والے ہیں۔ اور پھر وہ سر پٹ گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بھاگی اور اسے کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اس گھر کا لاؤنج تھا اور ایلیزا نے ایک عورت کو چیختے ہوئے بھی سنا۔ اس نے اس عورت پر توجہ دیے بغیر پلٹ کر اس دروازے کو بند کیا اور اسے لاک کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے ایک ہی پل میں اندازہ ہو گیا کہ وہ دروازہ لاک نہیں ہو سکتا تھا
क्योंकि उसकी चाबी लॉक होल में नहीं थी और दरवाजे पर कोई चटकनी भी नहीं थी। अलीज़ा ने मुड़कर लाउंज में देखा, वहां एक औरत और मर्द हवास बाख्ता उसे देख रहे थे और फिर मर्द चिल्लाया, कौन हो तुम और अंदर क्यों आई हो? और फिर उसने कहा, प्लीज मुझे छुपा ले, मेरे पीछे कुछ लड़के हैं और वो अंदर आ रहे हैं। वो इन सीढ़ियों की तरफ भागती हुई बोली जो उसने लाउंज में देखी थी और पलक झपकने में वो सीढ़ियों पर ही थी। नहीं, तुम हमारे घर से चली जाओ, निकलो यहां से, वो मर्द कह रहा था। लेकिन अलीज़ा रुकी नहीं। उसने बाहर कुछ भागते कदमों की आवाजें सुन ली थी और वो जानती थी कि लाउंज का दरवाजा किसी भी वक्त खुल सकता है। बर्क रफ्तारी से सीढ़ियां फलांगते हुए ऊपर की मंजिल पर आ गई और एक कॉरिडोर में दाखिल हो गई। वहां कुछ कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे और उसने पहला दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो नहीं खुला, वो लॉक था। और तभी उसने लाउंज में शोर सुना। वहां बहुत से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और मर्द अब बुलंद आवाज में चिल्ला रहा था। और अलीज़ा भागती हुई अगले दरवाजे पर पहुंची और हैंडल पर हाथ रखकर दरवाजा खोल दिया और दूसरे ही लम्हे वो कमरे के अंदर थी। उसने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया और की होल में लगी हुई चाबी उसने घुमाकर दरवाजे को लॉक कर दिया और उसके बाद ऊपर लगा हुआ बोल्ट चढ़ा दिया। वो एक बहुत बड़ा कमरा था और इसकी लाइट ऑन थी और बिस्तर की सलवटों से महसूस हो रहा था कि वहां चंद लम्हे पहले कोई सोया या फिर लेटा हुआ था, मगर अब वहां कोई भी नहीं था। और तभी उसकी नजर बेड साइड टेबल पर रखे हुए फोन पर पड़ी। उखड़े हुए सांस और पसीने से भीगे हुए वजूद के साथ वो चील की तरह फोन पर झपटी। उसने बर्क रफ्तारी से रिसीवर उठाकर शहला का नंबर मिलाना शुरू कर दिया और उससे सीढ़ियों पर किसी के भागते कदमों की आवाज भी सुनाई दी। वो लोग यकीनन अब ऊपर आ रहे थे और उसका सांस रुकने लगा। वो किसी भी लम्हे उस तक पहुंचने वाले थे। और अब फोन पर बेल तो हो रही थी लेकिन कोई रिसीवर नहीं उठा रहा था और वो कहने लगी, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह के वास्ते फोन उठाओ। वो इल्तिजाई अंदाज में बुड़बुड़ाने लगी और तभी दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। हेलो, उसने शहला की आवाज सुनी मगर इससे पेशतर के वो कुछ बोलती। उसने साथ वाले दरवाजे पर किसी को ठोकर मारते सुना और फिर कोई बुलंद आवाज में गालियां देते हुए उसे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। और फिर उसने कहा, शहला मैं अली से हूं। उसने उखड़े हुए सांस के साथ सरगोशी में कहा और वो अभी उसका दरवाजा नहीं बजा रहे थे। वो चाहती थी उन्हें शक ना हो कि वो इस कमरे के बजाय साथ वाले कमरे में है। अलीज़ा, तुम घर पहुंच गई? शहला ने दूसरी तरफ से उससे पूछा। मैं घर नहीं पहुंची हूं। क्यों? और तुम इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हो? शहला की आवाज में हैरत थी। शहला प्लीज इस वक्त कोई सवाल मत करो मेरे से और सिर्फ मेरी बात सुनो। मैं मुसीबत में हूं। वो लोग मेरे पीछे आए हैं और मैं एक घर में घुस आई हूं और एक कमरे से मैं तुम्हें फोन कर रही हूं। वो लोग भी अंदर आ चुके हैं और अब साथ वाले कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसे दूसरी तरफ से शहला की चीख सुनाई दी। प्लीज शहला मेरी मदद करो, वो मुझ तक पहुंच जाएंगे। और अलीज़ा की हिम्मत जवाब देगी और वो रोने लगी। अच्छा ये बताओ तुम किस घर में हो? मतलब कहाँ हो तुम? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बस तुम्हारे इलाके में हूं। क्या तुम घर का एड्रेस बता सकती हो? नहीं। घर की कोई निशानी? नहीं, मुझे वो भी नहीं पता। वो गड़बड़ाई और तभी उसने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर एक आवाज सुनी। मुझे लगता है वो यही है, इस कमरे की लाइट भी ऑन है। तुम ऐसा करो, नीचे जाकर चाबियां लाओ। और अलीज़ा ने जैसे ही ये बात सुनी वो चिल्लाने लगी, शहला वो मेरे कमरे तक पहुंच गए, अब मैं क्या करूं? उसने रोते हुए से बताया। और तभी उसने शहला को चिल्लाकर अपनी मम्मी को हिदायत देते सुना, मम्मी आप मोबाइल से पुलिस का नंबर मिलाएं, जल्दी करें। और अब दरवाजे पर ठोकरें मारी जा रही थी और वह गालियों की आवाजें सुन रही थी और अलीज़ा घुटी हुई आवाज में रो रही थी। अलीज़ा फोन मत बंद करना, हम कॉल ट्रेस करवा सकते हैं, घबराओ मत। देखो वो शहला की आवाज सुन रही थी और अब भी वो रो ही रही थी।
علیزے میری آواز آ رہی ہے تمہیں؟ اس نے ریسیور پر اب شہلا کے بھائی فاروق کی آواز سنی۔ فاروق، دروازہ ٹوٹنے والا ہے، وہ اندر آ جائیں گے اور وہ بھی اندر آ جائیں گے۔ وہ یکدم بلند آواز میں چلا اٹھی اور دروازہ واقعی اتنی بری طرح دھڑ دھڑایا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے ٹوٹ کر نیچے گر جائے گا۔ اور پھر فاروق بلند آواز میں اسے ہدایات دینے لگا۔ علیزہ، تم ایسا کرو، کمرے میں باتھ روم دیکھو، وہاں اگر باتھ روم ہے نا تو اس کے اندر جا کر دروازہ بند کر لو اور کمرے کی لائٹ آف کر دینا، اور فون اگر باتھ روم کے اندر لے جا سکتی ہو تو لے جاؤ، لیکن اگر تار لمبی نہیں ہے تو پھر فون اٹھا کر بیڈ کے پیچھے چھپا دو، لیکن فون بند مت کرنا۔ ہم کال ٹریس کر لیتے ہیں، ہم ابھی تم تک پہنچ جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے اور رونا بھی نہیں ہے۔ ہاں، مجھے ایک دروازہ نظر آ رہا ہے، لگتا ہے وہ باتھ روم کا ہی ہوگا۔ چلو تم وہاں چلی جاؤ اور اندر جا کر دیکھو وہاں کوئی ایسی چیز ہے جسے تم اپنے دفاع کے لیے اگر استعمال کر سکتی ہو، اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ جس گھر کے اندر تم گئی ہو وہاں کیا گاڑی لے کر گئی ہو؟ ہاں، گاڑی میں ہی آئی ہوں۔ اور تب تک دروازے پر کوئی چیز مار دی گئی تھی اور علیزے کے ہاتھ سے ریسیور گر پڑا اور دروازہ بری طرح ہلا تھا، اور وہ بھاگتے ہوئے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی اور بولٹ چڑھا لیا۔ باتھ روم میں ایک نظر دوڑاتے ہی اسے اپنے بالکل سامنے ایک اور دروازہ نظر آیا تھا۔ وہ باتھ روم یقیناً 2 کمروں کے درمیان تھا، اور وہ کمرہ وہی تھا جسے اس نے سب سے پہلے کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بند تھا۔ اس نے برق رفتاری سے وہ دروازہ کھولا اور اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ کمرے میں 16-17 سال کا ایک لڑکا تھا اور وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا، اور کمرے میں نائٹ بلب جلا ہوا تھا اور باتھ روم کے کھلے دروازے کی روشنی نے صرف اتنی جگہ کو روشن کیا تھا جہاں پہ وہ کھڑا تھا۔ اور پھر اس لڑکے نے کہا، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئی ہیں؟ علیزہ کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ اس گھر کا ایک فرد ہے، اور یقیناً وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنے دروازے پر پڑنے والی ٹھوکروں سے خوفزدہ ہو کر اٹھا ہوگا، مگر اس نے دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کی، اور پھر شاید باتھ روم میں ہونے والا شور سن کر وہ ادھر آیا ہوگا۔ مگر اسی لمحے علیزہ اس باتھ روم سے باہر نکل آئی، اور علیزہ نے مڑ کر باتھ روم کے اس دروازے کو بھی بند کر دیا اور کہنے لگی، پلیز میری مدد کرو، یہ لوگ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں اور وہ اس کمرے کا دروازہ توڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس باتھ روم کے دروازے کو توڑ کر یہاں آ جائیں گے۔ وہ اندھیرے میں اس لڑکے کے سامنے روتے ہوئے گڑ گڑائی، میرے پاپا اور ممی تو ٹھیک ہے نا؟ اس لڑکے نے اس سے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، ان لڑکوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، انہوں نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا ہوگا، یہ صرف مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میرے پاس موبائل ہے، میں نے پولیس کو فون کیا۔ وہ لڑکا بات کرتے کرتے رک گیا اور ایک دھماکے کی آواز آئی اور برابر والے کمرے کا دروازہ یقیناً ٹوٹ گیا تھا، اور وہ دونوں خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اور اب باتھ روم کا دروازہ بھی بجایا جا رہا تھا، اور تب اس نے کہا، پلیز مجھے کہیں چھپا دو، وہ لوگ یہ دروازہ بھی توڑ دیں گے۔ اور وہ پوری طرح وحشت زدہ ہو چکی تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکیاں پورچ کی چھت پر کھلتی ہیں، آپ وہاں اتر جائیں اور لیٹ جائیں، اندھیرے میں آپ نظر نہیں آئیں گی، یا آپ وہاں سے نیچے لان میں بھی اتر سکتی ہیں، مگر پتہ نہیں یہ لوگ کتنے ہیں، اگر کوئی نیچے ہوا تو نہیں، آپ بس پورچ کی چھت پر اتر کر وہاں چھپ جائیں۔ اگر یہ لوگ میرا دروازہ بھی بجانا شروع کر دیا اور اندر آ گئے تو پھر یہ لوگ ابھی دروازہ توڑنے میں بہت وقت لیں گے، ہو سکتا ہے تب تک پولیس بھی آ جائے، اور اگر پولیس نہ بھی آئی تب بھی میں ان لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ میرے کمرے میں آئی تھی اور پھر میرے کمرے کا دروازہ کھول کر چلی گئی۔ اس لڑکے نے تیزی سے کھڑکیاں کھولتے ہوئے کہا۔ اور پھر علیزہ نے بڑی ہی حوصلہ مندی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اس لڑکے سے ایک بات کہی، آپ ایسا کریں، اس نمبر پر رنگ کر کے اپنے گھر کا ایڈریس بتا دیں۔ اس وقت علیزہ نے کھڑکی پر چڑھتے ہوئے اسے شہلا اور نانو کے نمبر بتائے تھے، اور لڑکے نے سر ہلا دیا۔ وہ بڑی احتیاط اور خاموشی سے پورچ کی چھت پر اتر گئی، اور اس نے اپنے پیچھے کھڑکیوں کو دوبارہ بند ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔
घर का गेट अब बंद था और अलीज़े का दिल बैठने लगा। बाहर चौकीदार भी नजर नहीं आ रहा था और बिल्कुल खामोशी थी। वो पोर्च की छत से नीचे उतरना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं कर सकी। लॉन की तमाम लाइट्स ऑन थीं और पोर्च भी रोशन था। कोई भी उसे नीचे उतरते हुए देख लेता तो वो जानती थी कि वो चारों अंदर थे या फिर उनमें से कोई एक भी बाहर हो सकता था। वो पोर्च की छत के सबसे तारीक कोने में जाकर बैठ गई और तभी उसने कमरे को रोशन होते देखा जिसकी खिड़कियों से वो उतरी थी। यकीनन ये लोग अब वहां पहुंच गए होंगे। अगर इनमें से किसी ने खिड़कियों के पर्दे हटा दिए तो वो फौरन जान जाएंगे कि खिड़कियों में कोई ग्रिल नहीं थी और उसके जरिए नीचे उतरा जा सकता था। उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था और वो दम साधे वहीं बैठी रही। और तभी अचानक उसने दूर कहीं पुलिस सायरन की आवाज सुनी और उसका रुका हुआ सांस यकदम बहाल होने लगा। उसे अंदाजा था कि सायरन की आवाज घर के अंदर भी जा रही होगी और वो चारों लड़के अब वहां नहीं ठहरेंगे। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि सायरन की सिर्फ एक आवाज नहीं, एक से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां सायरन बजा रही थीं और उसने यकदम नीचे पोर्च में दरवाजा खुलने और कुछ भारी कदमों की आवाजें भी सुनी। और फिर उसने एक लड़के को भागकर गेट की जानिब जाते हुए देखा और वो पोर्च की छत पर सर नीचे करके लेट गई। नीचे पोर्च में कोई गाड़ी स्टार्ट हो रही थी और फिर उसने एक गाड़ी के दरवाजे की आवाज भी सुनी और उसने फिर भी गर्दन नहीं उठाई और वो वहीं गहरे सांस लेते हुए लेटी रही। अब पोर्च में यकदम कुछ और आवाजें आने लगी थी और उसने एक औरत की आवाज सुनी और अलीज़े जान गई थी कि घर के अफराद बाहर निकल आए थे और वो चारों लड़के यकीनन वहां से जा चुके थे। अलीज़े अब भी उठने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। उसे अपना वजूद बेजान लग रहा था। उसे कुछ देर पहले के वाकयात पर यकीन ही नहीं आ रहा था और अब पहली बार उसे अपने जबड़े और हाथ में तकलीफ का एहसास हुआ था। अलीज़े ने आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश की और उठकर बैठने के बाद उसने अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटकर मुंह छुपा लिया। सायरन की आवाजें अब बहुत करीब आती जा रही थी और वो शौक के आलम में चेहरा घुटनों में छुपाए हुए बैठी थी। और अगले ही 10 मिनटों में उसने उस घर के बिल्कुल सामने पुलिस की एक मोबाइल रुकते हुए देखी। सायरन की आवाज कानों को फाड़ रही थी और अलीज़े ने एक नजर उस गाड़ी पर डाली और फिर गर्दन दोबारा अपने घुटनों में फंसा ली। सायरन की आवाज अब बढ़ती जा रही थी और वो बहुत सारी गाड़ियों के टायरों की आवाजें भी सुन सकती थी, लेकिन वो गर्दन नहीं उठा पा रही थी। तभी अलीज़े ने अपने करीब एक आवाज सुनी। आप ठीक हैं? अलीज़े ने सर उठाया तो उसने देखा कि उसके सामने पोर्च की छत पर वही 16-17 साला लड़का खड़ा था, लेकिन अब उसके साथ 13-14 साल का एक और लड़का भी था। वो यकीनन उन्हीं दो खुली खिड़कियों से कूद कर आए थे और वो उसे बताने लगे कि वो लोग चले गए और पुलिस आ गई है। खतरे वाली कोई बात नहीं है। मेरे मम्मी पापा और बहन भाई बिल्कुल ठीक है। वो बड़ी खुशी से उसे बता रहा था और वो मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो मुस्कुरा नहीं सकती थी, बल्कि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बस उसका चेहरा देखती रही और फिर उसने गर्दन मोड़कर बाहर सड़क देखी और गेट एक बार फिर खुला हुआ था और सड़क पुलिस की गाड़ियों से भरी हुई थी। सायरन अब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे थे और गेट के अंदर और बाहर पुलिस की यूनिफॉर्म में मलबूस बहुत से लोगों को वो देख सकती थी। अब आप आ जाएं, वापस कमरे में चलते हैं। उस लड़के ने अलीज़े से कहा और वह लड़खड़ाते कदमों के साथ खड़ी हुई और उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पैरों में जूता है और ना गले में दुपट्टा। वो लड़के अब आगे उसके चल रहे थे और खिड़की के पास पहुंचकर वो बड़ी फुर्ती से खिड़की पर चढ़ गए, मगर अलीज़े को अंदाजा हो गया कि वो खिड़की पर नहीं चढ़ सकती थी। वो लड़का अब नीचे हाथ लटकाए उसकी मदद करना चाह रहा था, लेकिन उसने कहा, नहीं मैं नहीं चढ़ सकती। वो सर हिलाते हुए एक बार फिर पोर्च की छत पर बैठ गई और उसने
ان لڑکوں کو کھڑکی سے غائب ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ چند منٹوں بعد پورش کی چھت سے ایک سیڑھی لگائی گئی اور علیزے کو ایک بار پھر اسی لڑکے کا سر نظر آیا۔ آپ یہاں سے آ جائیں، وہ لڑکا کہتے ہوئے نیچے اتر گیا اور علیزے نے سیڑھی پکڑ کر نیچے جھانکا اور وہ نیچے اترنے کی ہمت نہیں کر سکی کیونکہ نیچے بہت سے لوگ کھڑے تھے اور وہ یکدم پیچھے ہٹ کے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سیڑھی پر پہلا قدم رکھتے ہی نیچے گر جائے گی اور اس کے پیروں میں اتنی ہی لرزش تھی۔ پھر اس نے نیچے سے کسی کو اپنا نام پکارتے سنا اور ایک لمحے میں وہ آواز پہچان گئی کیونکہ وہ آواز تھی عباس حیدر کی۔ انکل ایاز حیدر کا وہ تیسرا بیٹا تھا اور وہ بھی پولیس میں تھا اور لاہور میں پوسٹڈ تھا۔ علیزے، میں عباس ہوں، نیچے آ جاؤ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ بلند آواز میں اس کا نام پکارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اب رونا تو نہیں چاہتی تھی مگر اسے بے تحاشا رونا آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عباس کی شکل دیکھتے وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی، بلکہ اس وقت وہ اپنی فیملی کے کسی بھی شخص کو دیکھ کر رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ لیکن اس نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچ لیا اور سیڑھی کی طرف بڑھ گئی اور سوچنے لگی کہ نہیں، اتنے لوگوں کے سامنے مجھے رونا نہیں ہے اور پھر میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ بھی تو نہیں ہوا، اس نے دل ہی دل میں کہا اور نیچے جھانکا۔ عباس اب سیڑھی پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور شاید وہ چڑھنے کا سوچ رہا تھا مگر علیزے کو نمودار ہوتے دیکھ کر وہ چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ویری گڈ علیزے، آ جاؤ نیچے، اس نے اس سے کہا اور وہ ہونٹ بھینچتے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ سیڑھی سے اترنے لگی۔ آخری سیڑھی پر آتے ہوئے عباس نے اسے آگے بڑھ کر تھام لیا اور اس سے کہا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ نرم لہجے میں اس سے پوچھنے لگا اور علیزے نے اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر سر ہلا دیا۔ وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی نا، اور وہ اب پولیس والوں کو ہدایات دے رہا تھا، اور وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی پورچ میں آ گئی اور تبھی اس نے ایک شخص کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ اور اس کا سارا حوصلہ جواب دے گیا کیونکہ وہ شخص تھا عمر۔ لیکن عباس کے برعکس وہ یونیفارم میں نہیں تھا اور اسے ننگے پاؤں دوپٹے کے بغیر اس حالت میں اس کے سامنے آ کر اسے بے تحاشا بے عزتی کا احساس ہوا۔ لیکن وہ جب اس کے قریب آیا تو وہ ننھے بچوں کی طرح اس سے لپٹ کر بلند آواز میں رونے لگی۔ اور پھر اس نے اپنے کزن عباس کو کہتے سنا، اسے گاڑی میں لے جاؤ، اور عمر بہت نرمی کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لپٹائے، اس کا سر تھپک رہا تھا۔ پانی لے کر آؤ، وہ اب کسی سے کہہ رہا تھا اور اس نے علیزے کو چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ گاڑی میں دیکھو ان کا دوپٹہ اور جوتا ہے، اگر نہیں ہے تو گھر کے اندر دیکھو یا ان سے مانگ لینا۔ وہ مسلسل کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ اور اتنی ہی دیر میں ایک کانسٹیبل گاڑی کے اندر سے ان کی چیزیں لے کر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، سر یہ ان کا جوتا، دوپٹہ اور بیگ ہے۔ عمر نے دوپٹہ اور بیگ پکڑ لیا اور وہ جوتا پہننے لگی اور عمر نے دوپٹہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ علیزے نے دوپٹہ ٹھیک سے پھیلاتے ہوئے اس کے ایک کونے سے اپنا چہرہ صاف کیا اور بیگ کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ یہ میں پکڑ لیتا ہوں، تم بس پانی پیو۔ اس نے اب گھر کے اندر سے منگوایا جانے والا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور علیزے نے ایک سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اور چاہیے؟ اس نے پوچھا اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے اس شخص کی طرف بڑھا دیا جو پانی لے کر آیا تھا اور گلاس دینے کے بعد
اس نے بہت نرمی سے علیزے کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور پھر کہا، یہاں کیا ہوا ہے؟ اور علیزے کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی آنے لگی۔ ان میں سے کسی نے مارا ہے کیا؟ اس نے سر ہلا دیا اور عمر نے اس کے چہرے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ اچھا آؤ چلے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گئے اور پولیس کی کسی بھی گاڑی کی طرف لے جانے کے بجائے وہ اسے اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ پچھلا دروازہ کھول کر اس نے اس کا بیگ اندر رکھا اور پھر اسے بیٹھنے کے لیے کہا، تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا اور سڑک پر موجود پولیس کی گاڑیاں اب وہاں سے روانہ ہو رہی تھیں۔ علیزے نے دور ایک گاڑی کے پاس عباس اور عمر کو چند دوسرے پولیس والوں کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ تقریباً 10-15 منٹ تک وہاں باتیں کرتے رہے اور پھر اس کے بعد عباس نے اسے گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا اور عمر کو واپس اپنی طرف آتے ہوئے۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا، اب مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ شہلا سے تو میں بات کر چکا ہوں، یہ تو میں جانتا ہوں کہ وہ 4 لڑکے تھے اور گاڑی کا نمبر بھی اس گھر کے چوکیدار نے مجھے بتا دیا ہے۔ میں بس شہلا کے گھر سے یہاں تک کی ساری تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے نرم انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ اور دیکھو علیزے، کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اور علیزے نے سیٹ کی پشت پر اپنا سر رکھ دیا اور اسے وہ سب یاد کرتے ہوئے بھی خوف آنے لگا تھا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، اس وقت مجھے گھر لے جائے، میں آپ کو صبح بتا دوں گی۔ میں تمہیں گھر لے جاؤں گا، مگر میرے لیے یہ سب جاننا ضروری ہے کیونکہ ہم انہیں ابھی پکڑنا چاہتے ہیں۔ اور وہ چپ چاپ ونڈ سکرین سے باہر دیکھتی رہی۔ عمر چند لمحے منتظر نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر کار کے کھلے دروازے سے نیچے اتر گیا۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا اور علیزے نے دور سے اس کے پیچھے چلتے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک ٹرے دیکھی۔ کار کے پاس آنے پر عمر نے دروازہ کھول دیا اور اس شخص نے وہ ٹرے کار کی پچھلی سیٹ پر رکھ دی اور دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اور پھر عمر چند لمحوں بعد بسکٹ کا ایک پیکٹ لے کر پچھلی سیٹ پر آیا اور علیزے اس وقت تک ٹرے میں رکھے ہوئے چائے کے 2 کپس میں سے ایک کو اٹھا چکی تھی۔ عمر نے بسکٹ کا پیکٹ کھول کر ٹرے میں رکھ دیا اور دوسرا کپ اٹھا لیا۔ علیزے کو سخت بے تحاشا بھوک لگ رہی تھی اور یکے بعد دیگرے اس نے تقریباً سارے ہی بسکٹ کھا لیے۔ عمر خاموشی سے بس اسے دیکھتے ہوئے چائے پیتا رہا اور جب اس نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھ دیا تو عمر نے اس سے کہا، چلو اب بات شروع کرتے ہیں۔ علیزے نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور وہ ٹرانس میں آتے ہوئے کسی شخص کی طرح اسے اٹک اٹک کر ساری تفصیلات بتاتی رہی۔ عمر اس سے چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھتا رہا اور گفتگو کے دوران اس نے علیزے کے ہاتھ پر لگی ہوئی وہ خراشیں بھی دیکھی جن سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ علیزے نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اپنے بیگ سے ٹشو نکال کر ہاتھ کو صاف کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد وہ ٹشو اس پر لپیٹ دیا اور اپنی بات کے اختتام پر اس نے عمر کو خاموشی سے گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھا اور اس بار اس کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہوئی تھی اور تب عباس بھی اس کے ساتھ تھا، مگر گاڑی کی طرف آنے کے بجائے وہ دونوں ایک بار پھر پولیس گاڑی کی طرف چلے گئے اور 10 منٹ تک وہاں کھڑے کچھ پولیس والوں سے باتیں کرتے رہے۔ پھر علیزے نے ان دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ عباس پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا جبکہ عمر نے پچھلا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر رکھی ہوئی ٹرے نکالی اور اسی شخص کو تھما دی جو وہ پہلے لے کر آیا تھا۔ پھر وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور علیزے نے اسی وقت اپنی گاڑی کو گیٹ کے اندر سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ اسے کوئی پولیس والا ڈرائیو کر رہا تھا۔
اب عمر نے گاڑی سٹارٹ کر لی اور عباس کے پاس ایک وائرلیس سیٹ تھا جسے اس نے ہینڈ بریک کے پاس رکھ دیا، اور تبھی عمر نے کہا کہ پہلے تو ہاسپٹل چلتے ہیں، تھوڑی فرسٹ ایڈ تمہیں مل جائے اور اس کے بعد ہم گھر چلیں گے، اور گرینی کو میں نے بتا دیا تمہارے بارے میں، اور شہلا بھی تم سے بات کرنا چاہتی ہے، تم اسے کال کر لو۔ عمر نے اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور علیزے نے تھکے تھکے انداز میں موبائل لے لیا، اور کال ملتے ہی شہلا نے اس سے کہا تھینک گاڈ تم ٹھیک ہو، میری تو جان پر ہی بن گئی تھی، اچھا ممی سے بھی بات کر لو۔ اور علیزے نے پھر باری باری شہلا کی ممی، پاپا اور دونوں بہن بھائیوں سے بات کی، اور پھر اس نے فون بند کر کے عمر کی طرف بڑھا دیا، اور تبھی عباس خاصی شگفتگی سے کہنے لگا کہ علیزے میں تو تمہاری بہادری پر حیران ہوں، تمہیں تو پولیس میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن علیزے مسکرا نہیں سکی تھی۔ کیوں عمر، ہم لوگ تو اسے خامخواہ ڈرپوک سمجھتے تھے، مگر یہ تو خاصی جرت مند خاتون ثابت ہوئی ہیں۔ اور پھر عمر کہنے لگا نہیں، میں نے تو کبھی بھی علیزے کو بزدل نہیں سمجھا، اور علیزے اپنے بارے میں کی جانے والی گفتگو کو کسی دلچسپی کے بغیر سنتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نہ اس کی جرت سے متاثر ہوئے تھے اور نہ ہی اس نے ایسا کوئی کارنامہ کیا تھا، وہ بس اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ہاسپٹل میں فرسٹ ایڈ کے بعد اسے کوئی انجیکشن لگا دیا گیا تھا، اور وہ واپسی پہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو عمر نے اس سے کھانے کا پوچھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی مجھے بھوک نہیں ہے، بس میں صرف گھر جانا چاہتی ہوں۔ اور پھر گاڑی چلنے کے کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ اسے گھر نہیں لے جا رہے تھے۔ عمر خلاف عادت گاڑی بہت آہستہ چلا رہا تھا اور بار بار زیلی سڑکوں پر گاڑی موڑ رہا تھا، اور وہ دونوں آپس میں کوئی گفتگو نہیں کر رہے تھے، اور علیزے کو اپنے اعصاب پر عجیب سا نشہ طاری ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کوئی سکون آور انجیکشن دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ عمر سے گھر نہ لے جانے کے بارے میں پوچھتی، اس نے وائرلیس پر کوئی پیغام آتے سنا، اور عباس نے پیغام سننا شروع کر دیا، اور وہ پیغام یہ تھا پکڑ لیا، اور علیزے یکدم چونک گئی، اور پھر آگے سے کوئی بات کر رہا تھا اور عباس اس کی باتوں کے جواب میں اسے باتیں بتا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا یہ تو 2 ہی لڑکے ہیں، 4 نہیں ہیں، اور گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی وہی ہے، تو ٹھیک ہے یہ وہی ہوں گے۔ اور پھر عباس نے کہا تو تم نے ان سے باقی 2 کا نہیں پوچھا؟ پوچھا ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہ 2 ہی ہیں۔ مان نہیں رہے ہوں گے نا، ان سے منواؤ اور پوچھو ان سے کدھر چھوڑ کر آئے ہیں باقی دونوں کو، نہیں تو پولیس اسٹیشن نہیں لے کر جانا، ہم لوگ وہیں آتے ہیں۔ اور پھر عباس نے وائرلیس بند کرتے ہوئے عمر سے کہا کہ گاڑی تو پکڑ لیا، مگر اس میں صرف 2 ہی لڑکیاں، اور وہ یہ مان ہی نہیں رہے کہ انہوں نے کسی کا تعاقب کیا ہے، اور نہ ہی یہ مان رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے پہلے اس چیز کو ورک آؤٹ کر لیا اور ان دونوں کو ان کے گھر ڈراپ کر دیا ہے۔ عباس نے بھی بات ختم کی تھی کہ وائرلیس پر دوبارہ پیغام آیا اور کہنے لگا کچھ پتا چلا کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ہاں، جس نے اپنا تعارف کروایا ہے سب سے پہلے اس کی ٹھکائی کرو اور بالکل بے فکر ہو کر کرو، عباس نے کہتے ہوئے بات ختم کر دی۔ اپنے باپ کا تعارف کروا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چیمبر آف کامرس کا وائس پریزیڈنٹ ہے وہ۔ علیزے نے اس بار ان دونوں کی گفتگو میں مداخلت کی اور کہنے لگی آپ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ علیزے ہم تمہیں وہیں لے کر جا رہے ہیں، ایک تو تم ان 4 کو شناخت کرنا اور دوسرا اس کے بارے میں بتانا جس نے تمہیں مارا تھا، عمر نے اس سے کہا۔ لیکن یہ کام تو میں صبح بھی کر لوں گی نا، صبح آپ مجھے پولیس اسٹیشن لے جائیں، لیکن ابھی میں بہت تھکی ہوئی اور مجھے نیند آ رہی ہے، میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، علیزے نے بے بسی سے کہا۔ تو عمر کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، اور عمر نے گاڑی کی سپیڈ یکدم بڑھا دی۔ علیزے کا خیال تھا کہ وہ اسے نانو کے پاس لے کر جا رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 10 منٹ بعد انہوں نے ایک بہت پوش علاقے کی ایک ویران سڑک پر ایک پولیس موبائل کے پاس گاڑی روک دی اور علیزے کا خون خشک ہونے لگا۔ اس نے موبائل سے کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی پہچان لی تھی کیونکہ وہ انہی 2 لڑکوں کی گاڑی تھی، مگر اس وقت وہ خالی تھی۔
अब्बास और उमर अब गाड़ी से उतर गए थे और वो मोबाइल के पिछले हिस्से की तरफ चले गए। और फिर कुछ देर बाद अलीज़ा ने देखा कि अब्बास एक लड़के को कॉलर से घसीटते हुए अपनी तरफ लाया है। वो एक पल ही में से पहचान गई, वो उन्हीं लड़कों में से एक था और अलीज़े की खिड़की के पास आकर अब्बास ने उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और फिर उसने कहा, अंदर देखो। उस लड़के ने अंदर देखा और अलीज़ा से उसकी आंखें मिली और उसने आंखें चुरा ली। मैं नहीं पहचानता, उसने अब्बास से कहा और अब्बास ने अलीज़ा की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, तुम पहचानती हो इसे? और फिर उसने कहा, हां, ये उन्हीं में से एक है। और अब्बास ने एक और थप्पड़ उस लड़के के मुंह पर मारा और फिर उससे कहा कि या तो तुम उन दोनों के बारे में हमें बताओगे या फिर मैं तुम्हारी कब्र इसी वक्त यहां बनवा दूंगा। और फिर डरते हुए उस लड़के ने कहा, मैं बता देता हूं, वो इन दोनों को घर छोड़कर आए हैं, उनके सर गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दें। वो एकदम अब्बास के सामने हाथ जोड़ने लगा और अब्बास ने पुलिस के एक सिपाही को उसे मोबाइल में बिठाने के लिए कहा और अब्बास वहीं खड़ा रहा। और फिर अलीज़ा ने उमर को गाड़ी की तरफ आते हुए देखा और अब्बास गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। उमर, तुम उन लोगों की गाड़ी में बैठ जाओ और इन दोनों में से एक लड़के को भी इसी गाड़ी में बिठा देता हूं मैं। उन दोनों लड़कों के घरों पर जाकर इसी लड़के को गेट पर भेजवाना, ये उन्हें बारी बारी बाहर बुलवाएगा और फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। ये ना हो कि उन्हें कोई शक हो जाए और वो बाहर ही ना आए। और जज के घर पर तो वैसे भी गार्ड लगी हुई होगी और मैं नहीं चाहता कि वो किसी यूनिफॉर्म वाले को देखें और मुझे तो वैसे ही पहचान जाएंगे, इसलिए मैं गाड़ी पीछे रखूंगा। अब ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हुए अब्बास ने उमर से कहा और उमर दोबारा गाड़ी से निकल गया और अब्बास पैसेंजर सीट से ड्राइविंग सीट पर आ गया। और फिर अलीज़ा ने अब्बास से कहा, आप लोग मुझे तो घर छोड़ दें, मुझे नींद आ रही है। हाँ, डोंट वरी, छोड़ देते हैं। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और अलीज़ा ने पुलिस की मोबाइल और उन लड़कों की गाड़ी को सड़क पर हरकत में आते हुए देखा और अब्बास की गाड़ी उन दोनों गाड़ियों से पीछे थी। 10 मिनट के बाद अलीज़ा ने मोबाइल की रफ्तार आहिस्ता होते हुए देखी और अब्बास ने ओवरटेक लिया और अब उसके आगे उन लड़कों की गाड़ी थी। और अलीज़ा ने अचानक उस गाड़ी की खिड़की से उमर का बाजू बाहर निकलते हुए देखा, वो कोई इशारा कर रहा था। और अब्बास ने गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता करते हुए गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी और उन लड़कों की गाड़ी मुसलसल चलती रही। और फिर उनकी गाड़ी से खासा आगे जाकर वो गाड़ी रुक गई और अलीज़ा ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट से एक लड़के को उतरते हुए देखा और फिर एक गेट पर भी जाते हुए देखा। वो लड़का अब गेट पर बेल बजाकर चौकीदार से बात कर रहा था। 5 मिनट के बाद अलीज़ा ने घर के अंदर से एक और लड़के को बाहर आते हुए देखा और उस लड़के के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अलीज़ा ने उन दोनों को गाड़ी में बैठते और गाड़ी को तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते हुए भी देखा था। और उस गाड़ी के आगे बढ़ते ही अब्बास ने उस गाड़ी के पीछे जाने के बजाय वहीं सड़क पर गाड़ी मोड़ ली और बहुत तेज रफ्तारी से गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दी। अलीज़ा ने फिर कुछ फासले पर एक बार मोबाइल को अपने पीछे आते हुए देखा और कुछ देर बाद उस मोबाइल वैन ने उन लोगों की कार को ओवरटेक किया और आगे निकल गई और अब्बास अब उसके पीछे जा रहा था। एक सड़क पर टर्न लेते ही अलीज़ा ने उन लड़कों की गाड़ी को वहां खड़े हुए भी देखा और पुलिस की गाड़ी भी उसके पास जाकर रुकी। और अलीज़ा ने कार से एक और लड़के को पुलिस की गाड़ी में मुंतकिल होते हुए भी देखा। एक बार फिर वो तीनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ने लगी। एक सड़क पर मुड़ने के बाद अब्बास ने गाड़ी रोक दी और पुलिस की मोबाइल भी वहीं रुक गई, जबकि उमर वाली गाड़ी ऑफिसर्स कॉलोनी में दाखिल हो गई। अब वो गाड़ी उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी और अलीज़ा की बेयकीनी और इस्तराब में भी इजाफा हो गया था।
اور علیزہ اب بہت اکتا چکی تھی اور عباس سے کہنے لگی عباس بھائی پلیز مجھے تو گھر چھوڑ دینا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اور وہ کہنے لگے علیزہ بس 10 منٹ اور، اس کے بعد میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گا، تم آرام سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سو جاؤ۔ عباس نے اس سے کہا، اور 10 منٹ بعد اچانک عباس کے موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ عباس فون پر بات کرنے لگا اور کہنے لگا ہاں ہیلو۔ اور پھر علیزہ نے دوسری طرف سے عمر کی آواز سنی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یار کچھ پرابلم ہو گیا ہے۔ اور پھر گاڑی میں اتنی خاموشی تھی کہ وہ دوسری طرف سے آنے والی آواز بھی سن رہی تھی۔ وہ لڑکا باہر نہیں آ رہا بلکہ اس نے باپ سے کہا ہے کہ وہ سو گیا ہے۔ اچھا تم اس لڑکے سے کہو کہ اس لڑکے سے موبائل پر کانٹیکٹ کرے، اگر اس لڑکے کے پاس موبائل ہے تو وہ اس سے کانٹیکٹ کرے، ورنہ پھر گھر کے نمبر پر۔ اور عباس نے موبائل بند کر دیا اور 5 منٹ اور اسی طرح گزر گئے اور پھر موبائل پر ایک بار کال آنے لگی۔ نہیں یار وہ لڑکا باہر نہیں آ رہا، اس نے اپنا موبائل آف کر دیا، جبکہ گھر کا فون اس کے باپ نے اٹھایا اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ وہ سو گیا ہے۔ اور علیزہ نے ایک بار پھر عمر کی آواز سنی۔ عباس نے اس کی بات کے جواب میں کچھ گالیاں دیں اور پھر کہا اس نے اپنے باپ کو اپنے کرتوت کے بارے میں بتا دیا ہوگا نا، اور مجھے لگتا ہے کہ انہیں کچھ شک ہو گیا ہے۔ میں سول کپڑوں میں کچھ لوگوں کو بلواتا ہوں، اٹھا لائیں گے وہ اسے اندر سے، اور گارڈ کا بھی پتا کرتا ہوں کہ وہاں کس کی ڈیوٹی ہے، کچھ دیر کے لیے اسے وہاں سے ہٹا دیتا ہوں میں۔ جب اس لڑکے کو اندر سے لے آئیں گے نا تو پھر گارڈ کو واپس بھیجوا دوں گا۔ عباس نے ایک بار پھر موبائل بند کر دیا اور وائرلیس سیٹ پر کسی سے بات کرنے لگا۔ سنو مجھے سول کپڑوں میں 8 بندے چاہیے اور گاڑیاں بھی پرائیویٹ ہونی چاہیے، نمبر پلیٹ بدلوا لینا۔ اور علیزہ کی قانون کی یکدم ختم ہو گئی، وہ اس کی بات غور سے سننے لگی۔ وہ اب ایک جج کا نام لیتے ہوئے دوسری طرف ہدایات دے رہا تھا۔ پتہ کراؤ کہ اس کے گھر میں کون تعینات ہے، اور پتہ کروانے کے بعد ان لوگوں کو کہنا کہ کچھ دیر کے لیے اسے وہاں سے ہٹا دیں، اور جج اور اس کی فیملی کو کچھ نہیں کہنا، انہیں کسی کمرے میں بند کر دینا۔ اس کے بس ایک بیٹے کو وہاں سے لے کر آنا ہے، اور اس کا حلیہ تمہیں اس کے گھر کے باہر کھڑی گاڑی سے ہی بتا دیا جائے گا۔ آپریشن بہت اچھے طریقے سے ہونا چاہیے اور کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اور ہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، اور ہاں انہیں کہنا کہ واپس آنے سے پہلے گارڈ کو باندھ دیں۔ اوور۔ عباس نے وائرلیس پر پیغام ختم کر دیا تو علیزہ نے اس سے پریشانی کے عالم میں پوچھا عباس بھائی آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرایا۔ پولیس ریڈ۔ لیکن اس طرح؟ ہاں بھائی اس طرح بھی ہوتا ہے۔ آپ ان کے گھر جا کر خود سب کچھ بتا دیں اور اسے پکڑ لیں، مگر اس طرح؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس سے کیا کہے۔ تو کیا آپ زبردستی گھر میں گھسیں گے؟ علیزہ تم پریشان مت ہو، وہ اندر جا کر بتا دیں گے، اندر تو جانا ہی نا کسی طرح۔ اور عباس کے لہجے میں حد درجہ اطمینان تھا۔ لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہ، اور عباس نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس بات کو چھوڑو کہ میں کیا کہہ رہا تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ چہرے پر زیادہ درد تو نہیں ہو رہا نا تمہیں؟ اور علیزہ نے بے اختیار اپنا گال چھوا، وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کا گال سوجا تھا اور یقیناً اس پر نیل بھی ہوگا۔ نہیں ٹھیک ہے، اس نے کہا۔ اگلی بار جب بھی تم گھر سے نکلو تو اپنا موبائل ضرور ساتھ رکھو۔ موبائل ہے نا تمہارے پاس؟ نہیں مجھے اس کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں صبح ایک بھیجوا دوں گا۔ نہیں میں خود خرید لوں گی۔ میں نے کہا نا کہ بھیجوا دوں گا۔ اور یہ بتاؤ کہ رزلٹ کب تک آ رہا ہے تمہارا، یا پھر آ چکا ہے؟ ابھی نہیں آیا، چند ہفتوں تک آ جائے گا۔ اچھا مجھے پتا چلا کہ تم نے کوئی میگزین جوائن کیا ہوا ہے۔ جی تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے۔ اور کیسا کام جا رہا ہے تمہارا؟ وہ اسے اپنی کام کی تفصیلات بتانے لگی اور وہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا، اور علیزہ کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتنی مہارت سے بات کا موضوع بدل چکا ہے۔
وقتاً فوقتاً وہ گاڑی سے باہر نظریں بھی دوڑاتا رہا اور وہ اس کے ایک اور سوال کا جواب دے رہی تھی جب اس نے سنسان سڑک پر اچانک آگے پیچھے تیز رفتاری کے ساتھ 2 گاڑیاں اس کالونی کے اندر جاتے دیکھیں اور عباس بھی انہی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا. اور جب گاڑیاں اندر مڑ گئیں تو اس نے علیزہ سے کہا, تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ تمہیں چاہیے تم کوئی اور اچھا سا میگزین جوائن کر لو. ہاں. اور علیزہ نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر سنجیدگی کو بھی تو ایک بار پھر اس کے سوالوں کا وہ جواب دینے لگی. اور پھر 15 منٹ بعد اس نے اچانک عمر والی گاڑی کو اس کالونی سے نکلتے دیکھا اور عباس نے بڑی پھرتی سے گاڑی سٹارٹ کر دی اور عمر کی گاڑی ان کے بالکل پاس آ کر رکی اور عمر نیچے آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سے ایک لڑکا بھی نیچے اترا اور پھر پچھلی سیٹ سے ایک کانسٹیبل کے ساتھ ایک اور لڑکا نیچے اترا. اور علیزہ نے ایک ثانیے میں اسے پہچان لیا. وہ وہی لڑکا تھا جس نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی. اور عمر اپنی گاڑی کی طرف آیا اور پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا. علیزہ تم یہ بتاؤ کہ ان میں سے وہ کون سا لڑکا ہے جس نے تمہیں مارا تھا؟ اندر بیٹھتی اس نے علیزہ سے پوچھا. وہ والا جس کو آپ ابھی لے کر آئے ہیں. اور پھر عباس اور عمر کے درمیان نظروں کا خاموش تبادلہ ہوا. ٹھیک ہے اب تم علیزہ کو لے جاؤ اور علیزہ گھر جا کر بالکل آرام سے سو جاؤ. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ایوری تھنگ از اوور. اور عباس نے گاڑی سے نکلتے ہوئے گردن موڑ کر اس سے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ دی اور وہ صرف سر ہلا سکی. اب عمر ڈرائیونگ سیٹ پر آ چکا تھا اور اس نے گاڑی موڑ لی اور موبائل کے پاس سے گزرتے ہوئے علیزہ نے موبائل کے پچھلے حصے کی طرف عباس کو اس لڑکے کو پیٹتے ہوئے دیکھا اور وہ اس لڑکے کو بری طرح ٹھوکریں مار رہا تھا جبکہ وہ لڑکا زمین پر گرا ہوا تھا. پھر گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی اور وہ کہنے لگی, یہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ وہ بے اختیار خوفزدہ ہوئی. اور ابھی ان چاروں کو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں علیزہ, پولیس اسٹیشن لے جائیں گے, FIR کٹے گا اور پھر بند کر دیں گے. اور اس کے بعد کورٹ میں کیس چلے گا, سزا وغیرہ ہو جائے گی. علیزہ کو اطمینان ہوا. میری ضرورت تو نہیں پڑے گی نا اب؟ علیزہ نے فوراً عمر سے پوچھا اور عمر کہنے لگا, ارے نہیں, بالکل بھی نہیں. اور علیزہ نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم اور ساتھ ہی یہ باب 40. اگلے ایپیسوڈ میں ہم شروع کریں گے باب نمبر 41. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال اور کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ اب آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے. انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے ناول. ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ایک بار پھر سے. اللہ حافظ.